الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے دوست ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ آج کل ایک گیم جو بڑی مشہور ہوئی ہے جسے پب جی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے متعلق کیا فتویٰ ہے؟ بھائیو، سب سے پہلی بات یہ سمجھو کہ کسی بھی کھیل کے جواز کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، وہ کھیل بطور ورزش کے ہو، یعنی اس کھیل کے کھیلنے سے آپ کے جسم کے اندر طاقت آئے، آپ کی صحت برقرار رہے۔ اور نمبر 2، وہ کھیل بذات خود بھی جائز ہو، ایسا کوئی ناجائز کھیل نہ ہو۔ اور نمبر 3، اس کھیل کے کھیلنے کی وجہ سے شرعی فرائض کے اندر کوتاہی نہ ہو۔ یہ 3 شرطیں، ان 3 شرطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کسی بھی گیم کے بارے میں فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل نوجوان اس گیم کے اندر اتنے محو ہو چکے ہیں، اس گیم کے اندر اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ اس سے دینی کاموں کو تو چھوڑو، دنیاوی کاموں کے اندر بھی کوتاہیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ابھی ہمارے ایک قاری صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کے محلے کے اندر ایک شخص تھے جو دکان چلاتے تھے، ٹھیک ٹھاک ان کی دکانداری چل رہی تھی، لیکن اس کھیل میں جب وہ پڑا تو اب جو ہے اس کی دکانداری بھی چلی گئی اور گھر میں جھگڑا، روزانہ خرچے نہیں ہیں، تو اس کی وجہ سے گھر میں تباہیاں ہو رہی ہیں اور نوجوان غفلت میں ہیں۔ اس کی وجہ سے گھر تباہ ہو رہے ہیں، خاندان برباد ہو رہے ہیں، اپنا وقت ضیاع ہو رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شرعی فرائض کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے۔ نماز کی پرواہ نہیں ہے، فرائض چلے جائیں تو چلے جائیں، کھیل نہ جائے مجھ سے۔ اس کھیل کے اندر اتنے جو ہے محو اور مبتلا ہو چکے ہیں ہمارے نوجوان، تو اس کا جو ہے کیسے جواز کا فتویٰ دیا جا سکتا ہے؟ اور نوجوانوں، آپ سے کہوں گا کہ یہ انگریز جو ہے آپ کا دشمن ہے، آپ کو تباہ اور برباد کرنے کے پیچھے ہے۔ اس کی دشمنی کو، اس کی چالوں کو سمجھو۔ یہ آپ کو جو ہے کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان آج اس جو ہے انٹرنیٹ پر، گوگل پر جا کر کتنے تباہ ہو چکے ہیں، برباد ہو چکے ہیں۔ ہماری تو اصل تو یہ نہیں تھی، لیکن یہ ہمارے ساتھ جنگ ہے، اور یہ جنگ بغیر ہتھیار کے ہے۔ یہ جنگ ایسا جنگ ہے جو بغیر ہتھیار کے ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا قول ہے کہ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ و لڑائی کے تمہیں شکست دینی ہو تو اس قوم کے نوجوانوں کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یاقی کو پھیلا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی، وہ قوم خود بخود برباد ہو جائے گی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کے ساتھ بھی یہی حالت ہے کہ بغیر جنگ و جدال کے، بغیر کسی ہتھیار کے ان کے ساتھ لڑائی کی جا رہی ہے، اور ان جو ہے چیزوں کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، گوگل کے ذریعے سے ہمارے نوجوان نسلوں کو برباد کیا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے جو ہے شرعی فرائض رہ جاتے ہیں تو رہ جانے دو، لیکن مجھے کھیل کھیلنا ہے۔ آپ سمجھتے نہیں کہ ایک انسان کے پاس، ایک مسلمان کے پاس ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہے وقت، اور وقت جو ہے یہ اللہ کے ذکر میں گزرے، اللہ کی یاد میں گزرے، کیونکہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں۔ مسلمان کے پیدا ہونے کی وجہ ہی یہی ہے، مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے دین کو جو ہے اپنا مقصد بنا کر اسی کے مطابق زندگی گزارے۔ لیکن آج ہمارے نوجوان اس گیموں کے اندر مبتلا ہو کر انہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دی، اپنے وقت کو برباد کر دیا، خاندانوں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، اور اسی طرح دینی کام تو وہ تو چلے گئے، دنیاوی کاموں سے بھی غفلت ہو رہی ہے، کوتاہی ہو رہی ہے۔ لیکن والدین ان کو کچھ پرواہ نہیں، والدین ان کو جو ہے موبائل لے کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جو ہے اتنے کا موبائل چاہیے، تو والدین ان کو لے کر کے دیتے ہیں، وہ ان کے والدین فرما بردار ہیں۔ لیکن جب اولاد کو نماز کا کہا جاتا ہے، جب اولاد کو دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ انکار کرتی ہے۔ آپ اس کے جو ہے فرما بردار بن گئے ہیں، لیکن وہ آپ کا نافرمان بنا ہے۔ کتنے سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں۔ تو اس جو ہے گیم کے کھیلنے کی کبھی قطعاً جو ہے فتویٰ نہیں دیا سکتا جائز کا، اور بلکہ علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے اندر، اس گیم کے اندر درمیان میں ایک اپڈیٹ آئی تھی، وہ یہ کہ جب یہ کھیل کھیلنے والا کمزور ہو جاتا ہے تو پاور حاصل کرنے کے لیے، طاقت حاصل کرنے کے لیے اس کو ایک بت کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، تو پھر اس کو جو ہے طاقت ملتی ہے۔ تو مسلمان اور بت کے سامنے جھکے،
مسلمان تو بت شکن ہوتا ہے، بت کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوتا، لہٰذا یہ جو ہے جائز نہیں، حرام ہے۔ اور اس اپڈیٹ کو اگر یہ موجود ہے تو علماء کرام نے سامنے رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے اس کو کھیلے تو پھر وہ جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا، اس لیے کہ وہ بت کے سامنے جھک رہا ہے طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ مسلمان کا کام تو بت کو توڑنا ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے تختے اڑا دیے تھے کفار کے، ان کی جو ہے بتوں کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے رکھ دیا تھا۔